السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ خلافت بنو عباس کے نتائج و اثرات پر مشتمل ہے۔ جو پچھلی دو قسطیں گزر چکی ہیں اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح تحریک عباسی اور خلافت بنو عباسی کا قیام ہوا، اور دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف بنو ہاشمز اور بنو امیہ پڑھا۔ اس کے بعد ظہور اسلام، مدینہ طیبہ، اسلامی ریاست کا قیام کس طرح عمل میں آیا ہے، ان حالات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اور اس کے بعد خلافت راشدہ کس طرح قائم ہوئی، اور پھر کس طرح صدیقی اور فاروقی خلافت کا زمانہ گزرا۔ عبداللہ بن سبا کی جو سازش تھی، یہودی سازش، اس کو ہم نے بے نقاب کیا۔ شہادت عثمان اور انتقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو انتقام تھا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خلافت اور ان کی شہادت کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی خلافت کس طرح گزرا ان کا یہ دور، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی واقعہ کربلا۔ اس کے بعد ہم نے عباسی دعوت اور ابو مسلم خراسانی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح ابو مسلم خراسانی جو عباسی دعوت تھی، جو عباسی خلافت کے قائم کرنے میں کس طرح ممد و معاون ابو مسلم خراسانی ہوا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کس طرح عباسیوں کی خلافت قائم ہوئی اور عباسیوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ پھر ہم نے مکمل طور پہ عباسیوں کی کامیابیوں کے اسباب گنوائے کہ کس طرح عباسیوں کی دور اندیشی، زوال پذیر اموی حکومت، عربوں کی خانہ جنگی اور ایرانیوں کی شاہ پرستی بھی اس میں بہت مفید و معاون ثابت ہوئی کہ عباسیوں کی حکومت قائم ہو، اور خارج کی جو سرگرمیاں تھیں، سازشیں تھیں، وہ بھی مفید و معاون ثابت ہوئیں، اور عسکری قیادت جو تھی وہ بھی اس میں بھی جو تھا خلافت بنو عباس کے قائم کرنے میں یہ بھی کافی مفید و معاون ثابت ہوئی۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ جو عباسی خلافت ہے اس کے قائم ہونے کے بعد کیا نتائج اور کیا اثرات سامنے آئے۔ جو خلافت عباسیہ تھی وہ قائم ہوئی تو اس نے تاریخ اسلام پر جو اثرات مرتب کیے اس کی تفصیل آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بن مروان ثانی کی موت نے بنو امیہ کی خلافت و سلطنت کی بساط لپیٹ کر رکھ دی، اور تخت خلافت پر عباسی خاندان نے قبضہ جما لیا۔ بنو امیہ کی خلافت میں سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ خاندانی اور موروثی حکومت ہے، لیکن بنو عباس کی خلافت و حکومت بھی اس سے مختلف ثابت نہ ہوئی۔ بنو امیہ کی شخصی حکومت نے شرعیت کی کوئی نہ کوئی جھلک موجود تھی، لیکن بنو عباس کی شخصی حکومت کی شان سجدج، نرالی اور عظیم الشان تھی۔ دربارداری اور شاہی رسوم و رواج عجمی روایات کے تابع بن گئی۔ تو یہ تھی بنو عباس کی جو پہلی جو نتیجہ تھا اور اثر تھا اسلامی خلافت کا، اسلامی جو تاریخ میں اثر پڑا وہ یہی تھا۔ اس کے بعد اسلامی مرکزیت اور حدود خلافت میں کمی ہو گئی۔ خلافت راشدہ کا مرکز مدینہ منورہ تھا، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ نے دمشق کو دارالخلافت بنایا، بنو عباس نے بغداد کو اپنا مستقر بنایا۔ بنو امیہ کے زمانے میں دنیائے اسلام کا صرف ایک ہی مرکز رہا اور وہ تھا دمشق، لیکن بنو عباس اپنی عظیم الشان طاقت کے باوجود کل دنیائے اسلام کا ایک حکمران نہ بن سکے جیسے کہ بنو امیہ تھے۔ حدود خلافت سمیٹ دی گئیں اور مختلف قسم کی ہنگامہ آرائیوں کی بنا پر بہت سی خود مختار ریاستوں نے جنم لیا، جس کی وجہ سے دنیا اسلام کی مرکزیت باقی نہ رہی۔ اندلس ہمیشہ خلافت اسلامی کا عملداری سے باہر رہا۔ مصر کے سوا تمام افریقہ عباسی سلطنت سے
کٹا رہا۔ بر صغیر کبھی بھی عباسی خلافت کا جزو نہ بن سکا۔ گویا فتوحات کا دور ختم ہو گیا اور وسعت پذیری کا عمل رک گیا، مگر تمدن و معاشرت و سیاست و حکمرانی کے میدان میں نئی راہیں اور طریقے اپنائے گئے اور فکر و خیال کی دنیا میں وسعت ہوئی۔ اس کے بعد نظام حکومت میں بہت زیادہ تغیرات آئیں۔ بنو عباس کی خلافت کے قیام کے ساتھ ہی حکومت کا اندرونی عربی عناصر قوت و اقتدار سے بے دخل کر دیے گئے۔ کاروبار حکومت میں عجمی اور ایرانی عناصر کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ آزاد شدہ غلاموں اور موالیوں اور ایرانیوں کو اعلیٰ اور کلیدی مناسب عہدوں پر فائز کیا گیا۔ قدیم امراء کی جگہ سرکاری کارندوں اور وزیروں نے لے لی۔ خلیفہ کے بعد زیر کی حیثیت سے نظام حکومت میں سب سے اہم تھی۔ عرب محافظ دستہ موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ حاجب اور اس کے نائبین نے لے لی۔ فوج میں عربی عنصر کو بے اثر کرنے کے لیے خراسانیوں اور بعد میں ترکوں کو آگے بڑھایا گیا۔ ان ساری تبدیلیوں کا اثر یہ نکلا کہ عربوں پر عجمیوں کی بالادستی قائم ہو گئی، اور یہ کہنا مناسب ہوگا کہ منصب خلافت عباسیوں کے ہاتھ میں جس طرح منتقل ہوا وہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ طرز حکومت میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ عرب و عجم، اسود و احمر اور غلام و موالی کی تمیز اٹھ گئی اور رعایا کے تمام طبقات کاروباری مملکت میں شریک ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ گو موروثی تھی، لیکن ان کے عہد حکومت میں صوبوں کی حکومتیں ہرگز موروثی نہ تھیں، مگر خلافت بنو عباس کے آغاز کے ساتھ ہی بعض صوبوں میں خود مختار حکومتوں کے قیام کی ابتدا ہوئی، جن کی تعداد بعد میں بڑھتی گئی۔ مثلاً طاہریہ، صفاریہ، اغلابیہ، سامانیہ، غزنویہ، آل ہمدان اور دیالمیہ جیسی خود مختار ریاستوں نے عباسی دور میں جنم لیا۔ نتیجتاً مملکت اسلامیہ متعدد ملکوں اور حکومتوں میں منقسم ہو گئی اور پہلی یکجہتی اور وحدت باقی نہ رہی۔ اس کے بعد تہذیب و ثقافت پر ایرانی اثرات قائم ہو گئے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں حکومت کے ہر کام پر عجمیوں نے غلبہ پا لیا اور عربی ہر شعبے سے نکل گئے۔ فارسی زبان و ادب، فارسی نظم و نثر، سبک، سٹائل اور معنویت کے لحاظ سے نئی راہوں پر چل نکلی۔ وہ عرب قبائل جو ملک خراسان و ایران کو عربی تہذیب و تمدن میں ڈھال رہے تھے، اچانک قتل عام کا شکار ہو گئے، لہٰذا ایران و فارس میں دم توڑتی ہوئی عجمی تہذیب کو حیات نو حاصل ہوئی اور ایرانی زبان، تمدن، سیاست و اخلاق مرتے مرتے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ دربارداری کے لوازمات سب ایرانی روایات سے مستعار تھے۔ عربوں کی دستار کی بجائے لمبی ایرانی ٹوپی، لباس کی کاٹ تراش، بدوباش، منجم اور جدارت کا ہر وقت دربار میں موجود ہونا سب ایرانی شعار تھے جو اختیار کیے گئے۔ برامکا نے ایرانی تہذیب و تمدن کی آبیاری میں کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہ کیا۔ ولیم میور کے بقول عباسی عہد میں ایرانی کلچر اور تہذیب کا از سر نو احیاء ہوا، اور بقول پروفیسر ہٹی عربی اسلام ایرانی اثرات کا شکار ہوا اور یہیں یعنی بغداد میں عربی خلافت شیخیت سے زیادہ ایرانی استبدادیت کے احیاء کا عنصر بنی۔ اس کے بعد ایک نتیجہ یہ بھی خلافت بنو عباس میں سامنے آیا کہ علویوں اور فاطمیوں کو ہر چیز سے محروم کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے خلاف اعلانیہ یا خفیہ سرگرمیوں کی ابتدا کرنے والے علوی حضرات ہی تھے۔ ایک اتفاقی حادثے نے اس مخالفانہ تحریک کی قیادت عباسیوں کے سپرد کر دی تھی۔ تحریک عباسی کی کامیابی کے امکانات کے پیش نظر جب مکہ کانفرنس میں مسئلہ خلافت زیر بحث لایا گیا تو خود ابو جعفر منصور دوسرے عباسی خلیفہ جو تھے، انہوں نے خود اولاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے امام محمد نفس بن زکیہ کی بطور نئے خلیفہ تعید کر کے ہر طرح کے ابہام کو ختم کر دیا تھا، لیکن تحریک کی کامیابی کی صورت میں اقتدار پر عباسیوں نے قبضہ جما لیا اور علوی منہ دیکھتے رہ گئے۔ ابو العباس کے عہد میں فریقین کے درمیان رشتہ مودت قائم رہا، لیکن ابو جعفر کے عہد حکومت میں علویوں نے خلافت کے نئے سرے سے جدوجہد کا آغاز کیا، مگر نفس زکیہ کی شکست نے علوی اقتدار کے امکانات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
اس کے علاوہ موالیوں اور نو مسلموں کی حوصلہ افزائی بھی عباسی خلافت کا ایک سبب بنی، اور بنو امیہ نے کلیدی اسامیوں پر تقرری کے وقت ہمیشہ عربیوں کو فوقیت دی اور نو مسلموں اور موالیوں اور اجمیوں پر اعتماد سے گریز کیا۔ بعض حالتوں میں نو مسلموں سے جزیہ تک وصول کیا جاتا تھا۔ رعایا کا غیر عرب طبقے عربوں کی بالادستی اور حاکمیت کے اس تصور کے خلاف تعصب رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک عباسی میں ان تمام عناصر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ خلافت بنو عباس کے قیام کے بعد ایک عام تبدیلی یہ ہوئی کہ اب خلافت کے دربار میں رعایا کے مختلف طبقات برابر کے شریک تھے۔ عروج برامکا کی مثال اس کا بیان ثبوت ہے۔ گویا اسلامی مساوات اور عوامیت کا رنگ عہد عباسی میں نمایاں رہا۔ اس کے بعد فرقوں کا ظہور اور فکری انتشار بھی خلافت بنو عباسیہ کی ایک گفٹ یا ایک تحفہ ہے۔ جب تک دنیا اسلام کا مرکز مدینہ منورہ رہا، اہل اسلام میں فکری کجروی اور مستقل فرقہ بندی کا ظہور نہ ہوا۔ مدینہ سے ہٹ کر دمشق اور پھر دمشق سے بغداد کا سفر صحیح اسلامی افکار و نظریات میں تبدیلی کا باعث بنتا رہا۔ بنو امیہ نے اپنے دور میں فرقوں اور غیر اسلامی عقائد و نظریات پر مبنی نظریات کو پنپنے نہ دیا اور دیگر اعتقادی قوتیں سر نہ اٹھا سکیں، لیکن عہد بنو عباس نے حکومت یونانیہ، فلسفہ اشراقیہ اور ایرانی اثرات کی وجہ سے دین و مذہب میں نئی نئی نکتہ آفرینیوں اور موشگافیوں نے راہ لی۔ بہت سے فرقے ایسے معاشرے وجود میں آئے جن کی تعلیمات قرآن و سنت سے متعارض تھیں۔ معتزلہ اور خلق قرآن کا فتنہ تو ایسا عظیم تھا کہ مامون رشید اور اس کے جانشینوں نے مخالفین پر بے انتہا بے پناہ تشدد اور تعصب کو روا رکھا۔ امام مالک تک کو کوڑے لگوائے گئے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی باز پرس کی گئی۔ اس فرقہ بندی اور فکر یولیدگی نے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ بنو امیہ اگرچہ دین و دنیا کی تفریق سے قائل نہ تھے، لیکن بائیں ہمہ انہوں نے اپنی حکومت یا خلفاء کے لیے مذہبی تقدس کا لبادہ اوڑھنے سے گریز کیا، لیکن بنو عباس نے اہل بیت کے ناطے سے اپنی حکومت کو مذہبی تقدس کا ایسا رنگ دیا کہ زوال حکومت کے باوجود امت مسلمہ انہی کو اپنا حقیقی رہنما گردانتی رہی، اور طاقتور سے طاقتور حکمران کو بھی عباسی خلیفہ سے سند حکومت لینے اور خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرنے کا اقرار کرنا پڑتا، وگرنہ عوام کے نزدیک خلافت کی وفاداری کا دم نہ بھرنے والے حکمرانوں کی حیثیت مشکوک اور غیر آئینی رہتی۔ ہلاکو کے ہاتھوں خلافت کے انقراض تک بنو عباس کی یہ حیثیت قائم رہی۔ اس کے بعد ذہنی بیداری اور علوم و فنون کی ترقی بھی خلافت بنو عباسیہ کے دور میں ہوئی۔ بنو عباسیہ نے اپنی علمی جستجو اور ذہنی کاوشوں کے لیے جو میدان منتخب کیا وہ دینی اور اسلامی علوم کے فروغ کے لیے تک محدود تھا۔ ان کے برخلاف عہد بنو عباس میں علمی اور ثقافتی اور فکر و خیال کی دنیا میں جدت و ندرت کا تصور جڑ پکڑتا دکھائی دیتا ہے۔ بقول ہٹی اسی دور نے تاریخ اسلام کی یادگار ترین اور عقل و خرد اور تہذیب اور تمدن کی پوری تاریخ کے ایک نمایاں ترین ذہنی بیداری کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا۔ یہ بیداری بڑی حد تک بیرونی اثرات کا نتیجہ تھی، چنانچہ ہندی، یونانی، سریانی، شامی زبانوں کے کتب کے ترجم کیے گئے، فلسفہ و منطق نے بہت زور پکڑا، سائنسی علوم کی خوب آبیاری ہوئی اور تعمیرات کے میدان میں فن کے نادر نمونے تخلیق ہوئے، اور بغداد جلد ہی عروس البلاد کی حیثیت سے دنیا میں متعارف ہوا۔ تو یہ تھی اسلامی تاریخ کا پہلا چیپٹر کہ خلافت بنو عباس کس طرح قائم ہوئی، خلافت راشدہ کا کیا سین تھا، اور اس کے علاوہ واقعہ کربلا کس طرح ہوا، اور اب جو تھا خلافت عباسیہ کی قیام میں کون سی چیزیں تھیں جو مومد و معاون ثابت ہوئیں، جو اس کے پلر ثابت ہوئے۔ یہ ایک پہلا چیپٹر تھا جس میں خلافت بنو عباسیہ کے پہلے جو سلطان تھے، خلیفہ تھے، ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اب وہ ہم اگلے چیپٹر میں ذکر کریں گے۔ تو یہ جو اسلامی تاریخ کی ابتدا تھی اور جو بھی اس خلافت کے کارہائے نمایاں تھے، خلافت کے قیام میں جو کارہائے نمایاں تھے، اور خلافت قائم ہونے کے جو
نقصانات ہوئے، فوائد ہوئے، ان سب کا ہم نے ذکر کر دیا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔